اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سورہ سبا میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے بڑے جو جنات ہیں وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے۔ تو یعنی یہاں سے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تصاویر الاؤڈ تھیں، یعنی وہ بنائی جاتی تھی تصاویر۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے، انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ پھر اگر آپ سورہ کاف دیکھیں تو سورہ کاف میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ تھے، جب اصحاب کاف دوبارہ اللہ نے ان کو جگایا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کی جگہ پہ مزار بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، یعنی مزار بنائیں گے۔ تو یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، مزارات یا مقبرے جو تھے یہ بھی الاؤڈ تھے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ تعظیمی تھا اس کو بھی حرام، یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور جو تصاویر تھیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا، یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اور جو مزارات ہیں، یعنی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں، اور جتنی بھی تصاویر اور بت ہیں ان سب کو توڑ دیں اور ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں ہی چیزیں ختم کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ بعد میں جو ہے نا یہ امت مقبرے بنا کے، مزار بنا کے، تو وہ وہاں پہ منتیں مانگیں گے۔ سجدے بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا۔ اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو ساری قبریں برابر ہونی تھی، کوئی مقبرہ نہیں تھا، اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے۔ تو اب اتنی ڈیٹیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا۔ اب چونکہ آج ماڈرن دور ہے تو ماڈرن فارم آف شرک ہے یہ جو آپ بڑے بڑے بورڈ دیکھتے ہیں، ایون ڈیکوریشن پیسز دیکھتے ہیں ہم، یعنی اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جس پہ وہ جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ اور بنے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ بیسیکلی ہیں تو وہ بت ہی، اور بہت سے لوگوں نے سیلیبریٹیز کی تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ فارم آف شرک ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو بہت سے لوگ آپ کو کافی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں، تو ان کے جسموں پہ وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو ہماری دعائیں بھی کیسے قبول ہوں گی؟ تو جو کنیکشن ہے وہی ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ کیسے ہماری دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوں گی؟ تو اب یہ چیز بنی کہ اللہ نے، یعنی اللہ جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ خوش ہوا، اور شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک قرآن میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ، جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اگر ہم اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث پڑھیں تو ان میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ قریب قیامت کے
جو دنیا ہے نا وہ پوری شرک سے یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لاہور میں ایک میٹنگ کر رہے تھے, تو وہاں پہ مبشر صاحب ہیں, اگر میں غلط بھول نہیں رہا ان کا نام, تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرک ہے وہ بیسیکلی ظلم ہے, اور وہ جو ظلم یعنی جس چیز کا وہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ یہی ظلم ہے کہ وہ جو ظلم ہے نا وہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. یعنی جو شرک ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ایون مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, آپ بڑے بڑے بورڈز نظر آئیں گے, آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بت نظر آئیں گے پڑے ہوئے. ایون آپ کپڑوں کی دکانوں پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بت نظر آئیں گے, اور یہ وہی بت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ایسے ہی بت تھے وہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ توڑے. تو وہ بس شکلوں میں فرق ہے, سائز میں فرق ہے, یا میٹیریل کا فرق ہوگا, باقی وہ بھی بت ہیں یہ بھی بت ہیں, وہ بھی بجان تھے یہ بھی بجان ہیں. تو آج ہم نے یہ جو شرک ہے نا یہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے, اور یہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت شرک سے ظلم سے بھری ہوئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو ظلم ہے وہ انسانوں پہ ہوگا یا بچوں پہ یا اس طرح سے کچھ ہوگا, لیکن بیسیکلی جو وہ شرک ہے نا وہ ظلم ہے, وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ میں چار جو مجھے اللہ نے خوابوں میں دکھایا, جو چار بڑے اللہ کے نبی ہیں جو ٹاپ 4 رینک میں آتے ہیں, تو ان کے بارے میں بتایا. تو میں نے ایک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا. جو دوسرے اللہ کے نبی ہیں جن کا دوسرا رینک ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں, اور وہ کوالٹیز کیا تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو تلاش کر رہے تھے. جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہ انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ معبود ہے, تو وہ جب غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو غروب ہو گیا ہے. پھر جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ چاند جو ہے یہ معبود ہے, تو وہ بھی غروب ہو گیا. ستاروں کو دیکھا تو وہ بھی غروب ہو گئے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو میں بھٹک جاؤں گا. تو پھر اللہ نے ان پہ وحی نازل کی, اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دور کے سب سے ظالم بادشاہ کے پاس گئے, نمرود کے پاس گئے, اور اس کو توحید کی دعوت دی. تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو وہاں پہ وہ ہکا بکا رہ گیا, اور باوجود اس کے کہ اس نے کھلی نشانیاں دیکھ لیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارے جو بت تھے اس دور میں ان کو توڑ کے تو ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہارا رکھ دیا. تو جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا بت بچا ہوا ہے, اس کے کلہارا پڑا ہوا ہے. تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بڑا بت ہے آپ اس سے پوچھیں, اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے, تو اس نے کیوں نہیں بتایا, یہ اس سے پوچھیں آپ, اس کو پتہ ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ تو ان کافروں نے کہا یہ تو بے جان ہے, یہ تو بت ہے, یہ کیسے بولے گا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو, جب یہ تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے کوئی نقصان دے سکتا ہے تو پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو. تو وہ بجائے اس کے کہ سمجھتے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ اور غصے ہوئے, اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. تو آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ اللہ نے اس آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا, تو وہ سلامتی والی بن گئی, یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی.